الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا، کیونکہ آپ انصاف دلانے میں تعاون کر رہے ہیں۔ دیکھیے، گلشن گہرام 2007 میں اس کی پلاٹنگ ہوئی تھی۔ الجیلانی اسٹیٹ نے اس کا پلاٹنگ کیا اور غریبوں نے لیا۔ سارے غریب لوگ تھے، مزدور ہیں، ان لوگوں نے پلاٹ لیا۔ جب قسطیں ادا ہو گئیں وہ تو بھاگ گیا اور مہر اللہ کے ساتھ مکمکا ہو گیا۔ یہ مہر اللہ نام کا شخص ہے ظالم۔ اس کی شکلیں آپ دیکھیے کہ یہ منحوس بیٹھا ہوا ہے اس انداز سے، جیسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن یہ دراصل گیدڑ ہے، چھپا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ نہیں آتا کیونکہ اس کو خوف ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو وہاں بیٹھ کر کے، اب اگر اس کے باپ کی زمین ہے تو یہ وہاں بیٹھے، اپنا آفس بنائے اور پھر بیچے۔ یہ بروکروں سے سارے پلاٹ کو بیچ دیا غریبوں کا، اور جتنے لوگ آئے سب کو مارا پیٹا بھی اور ان کو دھمکیاں دی، سب بھاگ گئے۔ پنجاب کے بیچارے لوگ تھے، غریب مزدور کسان اس قسم کے لوگ، اور سندھ کے لوگ تھے۔ یہ سب غریب مزدور کہاں لڑ سکتا ہے؟ تھانہ میں گئے، تھانے دار صاحب نے روایتی طور پہ انہوں نے درخواستیں لے لیں، مگر تھانے دار کیسے کام کرے گا، کیونکہ اس کو تو وہاں سے رشوت مل رہا ہے، یہ گوشت سے تو ان کا بھتہ ملا ہوا ہے، تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں بھی سرجانی ٹاؤن تھانے میں 5-6 درخواستیں دی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر میں عدالت میں بھی گیا، لیکن عدالت میں بھی وکیل صاحب لوگ کیس کو اس طرح سے الجھا دیتے ہیں کہ پھر انصاف وہاں سے بھی نہیں ملا۔ اب میں دوبارہ عدالت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، انشاءاللہ عدالت بھی جاؤں گا اور یہ ویلاگ بھی کرتا رہوں گا تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے، کیونکہ میں اپنا مقدمہ تو صرف عدالت میں چلا لوں گا، لیکن وہ بیچاروں کا کیا ہوگا۔ تو اس امیر اللہ کو یہ دیکھیے ظالم، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، مصطفیٰ کمال کا نام استعمال کرتا ہے کہ میں پاک سرزمین کا لیڈر ہوں، پارٹی میں ہوں، تاکہ لوگوں پہ بھرم مارتا ہے یہ۔ اور یہ ظالم جو ہے دیکھیے 20 کروڑ روپیہ کما کر کے بیٹھ گیا ان غریبوں کے پلاٹ سے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ سب ڈاکو خاندان ہے۔ جا کے دیکھیں، اس کے فیملی رہتی ہے وہاں پر اسی گوٹھ میں، فقیر سے بھی بدتر حال میں ہے، اور یہ ظالم جو ہے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہاں؟ گلشن معمار میں، تاکہ وہاں پہ بھرم ماریں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، دیکھو ہمارا پلاٹ ہے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، 20 کروڑ روپے کا پلاٹ بیچ کر کے غریبوں کا حق مار کے کھا گیا اور مسلمان بنتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کا حق کھا کر کے مر گیا، چاہے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید کیوں نہ ہو جائے گا جہنم میں۔ تو یہ لوگ جہنمی ہیں، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور یہ منافق ہے، پکا منافق۔ کیوں کہ منافق کی پہچان 4 ہے: وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ تو ایک پلاٹ بیچنے میں ہزاروں جھوٹ بول رہا ہے۔ جتنے لوگوں نے امانت رکھا تھا، پلاٹ ظاہر امانت تھی، ہم نے پیسہ دے دیا، پلاٹ وہیں چھوڑ دیا، پلاٹ جیب میں لے جانے کی چیز تو ہے نہیں۔ اور یہ ظالم لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے پلاٹ کو بیچ کے کھا گیا، امانت میں خیانت۔ اور دوسری بات کہ منافق کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، گالم گلوچ پہ اتر جائے گا۔ یہ گالم گلوچ پہ، مار پیٹ پہ اتر جاتے ہیں، اور وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو یہ 4 علامات ان ظالموں میں موجود ہے۔ یہ پکا منافق ہے، اور منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی کافر کا منافق کا نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑھیں۔ اور یہ ظالم لوگوں کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سارا محکمہ ہو جاتا ہے۔ پلاٹ سے متعلق جتنا بھی محکمہ آتا ہے، سارے افسران اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو پشت پناہی ملتی ہے۔ یہ ظالم لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے میں نے کمر کس لیا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اس ظالم کو مزہ چکھایا جا سکے۔
یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ غریب لوگ 1 لاکھ روپیہ جمع کرنے میں ان کی زندگی پوری ہو گئی، انہوں نے بڑھاپے میں سکھ کا سانس لینے کے لیے ایک جھوپڑا بنانے کی کوشش کی، اس جھوپڑے کو بھی یہ نگل گیا۔ ان ظالموں سے نمٹنا ہے۔ دیکھیے اس کا منحوس چہرہ